کچھ سفر طے کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بھوک کی طلب ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، دسترخوان لگایا جائے، کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ جو متعلقین شاگرد مریدین ساتھ تھے انہوں نے دسترخوان لگایا، دسترخوان سجا دیا گیا، کھانا ساتھ۔ آج کل بھی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو اپنا کھانا ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا ساتھ لے کے نکلے تھے مدینہ طیبہ۔ جب بھوک کی شدت محسوس ہوئی، دسترخوان کا حکم ارشاد فرمایا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ سارے متعلقین شاگرد مریدین دسترخوان پہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ تشریف لائے، جیسے ہی آ کے بیٹھے ہیں، جس طرف آپ کا چہرہ تھا نا، سامنے دیکھا کہ ایک بدو، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ ظاہری اپنی جو اس کی شکل ہے، جو اس کی اس وقت کی صورت حیت ہے، اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی غلام در غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یار پتہ نہیں اس کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، غلاموں کے ساتھ عجیب طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا مالک اور آقا کیسا ہوگا، چلو اس کو بھی دعوت دے دیتے ہیں کہ وہ بھی دسترخوان پہ آ جائے، کھانا کھا لے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی کہ بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا، وہ بکریاں چرانے والا بدو وہ پاس آیا۔ وہ چرواہا بھی با ادب تھا، بے ادب نہیں تھا، دور سے جواب نہیں دے دیا، پاس آیا، کہا کہ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی، لیکن میں روزے سے ہوں۔ آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی، آپ کا اس پہ شکریہ، لیکن میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ایسے ہوئے کہ یہ لو کا زمانہ، جس طرح ہمارے یہ پنجابی کہتے ہیں ساون بھادرو، اس وقت اتنی لو ہوتی ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ اگر پانی نہ پیا جائے تو عجیب سی کیفیت بن جاتی۔ تو یہ زمانہ ہے، لو کا زمانہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بدو کی طرف، اس چرواہے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس زمانے میں بھی تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور تیرا کام، تیرا مشغلہ جو ہے سارا دن صحراؤں میں گھومنا، بکریوں کو چرانا ہے، تو اس کے باوجود بھی تو روزے سے ہے۔ تو اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اپنے ان فرصت کے لمحات کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا رہا ہوں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا دوست بندہ ہے، چلو اس کا مزید کچھ امتحان لیتے ہیں۔ امتحان کی غرض سے اس کو مزید ٹٹولنے کی کوشش کی، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے امتحان کی نیت سے اسے کہا کہ بھائی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس دودھ کا انتظام نہیں ہے، تو ہمارا سفر لمبا ہے، قافلہ ہے، ہمیں رستے میں دودھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک بکری قیمتاً ہمیں دے دیں، ہم اس کی قیمت آپ کو ادا کر دیتے ہیں، وہ بکری ہم ساتھ لے جائیں گے، جہاں ہمیں دودھ کی ضرورت محسوس ہوگی اس بکری کا دودھ دو لیں گے، اپنا وہ دودھ استعمال کر لیں گے۔ تو وہ چرواہا، وہ غلام، وہ بدو کہنے لگا کہ بھائی میں تو نوکر ہوں، میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو یہ بکری نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مزید تجسس بڑھا کہ یار واقعی یہ تو بندہ بڑا اللہ کا ولی انسان ہے کہ خود روزے سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک آفر دی گئی ہے کہ یہ کام کر لو، لیکن یہ اس کام کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مذاقاً، استزاح کے طور پہ، مذاق کے طور پہ یہ کہا کہ بھائی آپ کا مالک کون سا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں صحرا میں گھوم رہے ہیں، آپ کا مالک آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ ایک بکری ہمیں دے دیں، ہم آپ کو قیمت دے دیں گے۔ تو وہ بدو بڑا حیران ہوا، حیران اس وجہ سے ہوا کہ یار یہ بندہ تو بڑا باریش ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے، لیکن اس نے یہ کیا بات کر دی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس کا امتحان لے رہے تھے، اس کو ٹٹول رہے تھے، اس کو چیک کر رہے تھے۔ تو وہ بدو حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا عبداللہ این اللہ، کہ اے عبداللہ اللہ کہاں ہے؟
آپ مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے ایک بکری فروخت کر دو، آپ کا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا مالک جو دنیا کا ہے، جو انسان ہے، وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی؟ جب اس غلام نے یہ کہا نا، اس بدو نے یہ کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی نیک صالح ولی آدمی ہے۔ اس کا نام معلوم کیا، اب اس کے مالک کا نام اس سے پوچھا، چنانچہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ جب سفر سے واپسی مدینہ تشریف لائے تو اس مالک کا نام پوچھتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ آپ کے ایڑ میں، آپ کے ریوڑ میں جتنی بکریاں ہیں، میں ان بکریوں کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو مالک تھا وہ بھی خوش ہو گیا، کہا کہ ایک ہی دفعہ ساری بکریاں سیل ہو جائیں گی، چلو مزید اور لے لیں گے۔ تو اس نے اس وقت کے حساب سے جو قیمت لگائی ہوگی، مثال کے طور پہ کہا کہ 50,000 درہم کی میری یہ بکری ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو 50,000 درہم فوراً دیے اور کہا کہ یہ ساری بکریاں مجھے دے دو۔ تو اس مالک نے بکریاں دے دی، کہا کہ ان بکریوں کو چرانے والا چرواہا، وہ بدو، وہ آپ کا غلام جو ان بکریوں کو چراتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ادھر ہی ہے۔ کہا میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کی 10,000 دینار، 20,000 دینار اس کی قیمت ہے۔ تو حدیث کے اس کتاب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان بکریوں کی بھی قیمت ادا کی، اس غلام کی بھی قیمت ادا کی، اور اس مالک سے وہ بکریاں بھی ساری خریدی اور وہ غلام بھی خریدا، اور باہر لے جا کے کہا کہ جا میں عبداللہ تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں تیری ملکیت میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ تھا تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے ثمرہ عطا فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس گناہ کا موقع موجود تھا کہ اگر وہ ایک بکری حضرت عبداللہ بن عمر کو سیل کر دیتا، پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتا اور اپنے مالک کو، جس طرح حضرت عبداللہ فرما رہے تھے، وہ تو امتحان کی غرض سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ مالک کو جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت عرب میں اب بھی، اس وقت بھی یہ تھا کہ جب چرواہے بکریاں لے کے جاتے تھے تو بعض اوقات بھیڑیا حملہ کر کے بکری لے جاتا تھا۔ تو اگر وہ مالک کو ویسے کہہ دیتا کہ بھیڑیا بکری کھایا گیا، مالک اس کی بات پہ یقین بھی کر لیتا، لیکن گناہ کا موقع ہونے کے باوجود حرام کا لقمہ اس کو ملنے کا اس وقت موقع تھا، لیکن اس وقت اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی ذات سے ڈرا، اور اس نے حضرت عبداللہ کو بھی متوجہ کیا کہ این اللہ، عبداللہ تم مجھے جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چرواہے کی، اس بدو کی اس بات کی اتنی لاج رکھی کہ اسے آزادی بھی مل گئی اور وہ سارا ریوڑ بھی اس کی ملکیت میں اللہ نے دے دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھی تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان روزوں کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو جائے، مسلمان کے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو جائے، اسی لیے ان روزوں کو فرض قرار دیا۔ اور ان روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں صاحب تقوی انسان ضرور بنائے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں، نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، اور نمبر 3 اخص الخاص کا روزہ۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخاص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ عامت الناس کا روزہ کیا ہے؟ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے محفوظ رہے، بچے رہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارا روزہ ہو گیا۔ عوام اسی کو روزہ سمجھتی۔ آج کل ہم دیکھیں بازاروں میں کیا ہے، روزے کے ساتھ ہے تاجر لیکن پھر بھی غلط بیانی کر کے اپنی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، روزے کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی غلط زبان اختیار کر کے اپنی چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ تو عوام روزہ سمجھتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ازدواجی تعلقات سے بچا، اس نے روزہ رکھ لیا، روزہ ہو گیا۔ اور خواص کا روزہ کیا ہے؟ خواص یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا ازدواجی تعلقات ان سے محفوظ رہا، اسی طرح اپنے ان اعضائے ظاہرہ، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان، ان سے بھی ان کا بھی روزہ رکھے۔
کہ ہاتھ غلط کام کی طرف نہ اٹھے، پاؤں غلط کام کی طرف نہ چلے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کسی کو گالی یا جھوٹ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے اوپر بہتان نہ لگایا جائے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے، آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، غلط چیزوں کی طرف آنکھیں نہ اٹھائے، غیر محرموں کی طرف آنکھیں نہ اٹھائے، کانوں سے غلط نہ سنے، گانے نہ سنے، دوسری چیزوں سے بچے۔ تو جب بندہ یہ کام بھی ساتھ کرتا ہے تو یہ خواص کا روزہ ہے کہ اس نے عامات الناس والا روزہ بھی رکھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا بھی رہا، اور ساتھ اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی ان کا بھی روزہ رکھا کہ وہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، اس کی آنکھیں، اس کی زبان یہ بھی گناہوں سے بچتی رہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اخص الخاص کا روزہ وہ یہ ہے کہ وہ ظاہراً بھی ان باتوں سے بچیں، وہ بھوکے پیاسے بھی رہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات سے بھی بچیں، اور اس کے ساتھ اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی گناہوں سے بچیں۔ اور تیسری بات کہ باطنی طور پہ، دلی طور پہ بھی وہ گناہوں سے نفرت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ہمت کریں، اور اس کے اوپر کاربند رہیں، اس کے اوپر عمل کریں تو ان کا دل بھی، ان کا باطن بھی گناہوں کے ساتھ، گناہوں سے دور ہو جائے، گناہوں سے نفرت شروع کر دے۔ یہ ہے خواص کا روزہ۔ اور اللہ نے جو ہم سے حکم ارشاد فرمایا ہے، جو ہم سے تقوی، ہمیں صاحب تقوی بنانے کے لیے جو ہم سے مطلوب ہے، یہ اخص الخاص کا روزہ ہے کہ اللہ اگر یہ روزے کی یہ والی کیفیت ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا روزہ یہ ہو کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا بھی رہیں، اور اس زواجی تعلقات سے بھی بچیں، اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ جب یہ ہمارے روزے کی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں صاحب تقوی بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی وہ جو ہم سے مطلوب ہے وہ چیز عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ہمارے دل کو تقوی کی دل میں شمع روشن فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سنتیں ادا فرمائیں۔